پوری طرح ان کو ہم عزت دیں گے، رسپیکٹ کریں گے. ادرس ول ہیو ٹو گو ہوم. گھر جائیں اور کافی پئیں، چائے پئیں، اپنے بچوں کے ساتھ گپ ماریں. اور یہ 2700 ارب روپے کتنے سالوں سے معاملہ چلا رہا ہے؟ کو محتاط اندازہ. بس خود چیئرمین صاحب ہی از ناٹ شیور کہ 5 سال ہیں، 10 سال چلیں، 10 سال ہی لے لیتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ہے. تو آپ اندازہ کریں کیا یہ پاکستان جو ایک عظیم قوم ہے، الحمدللہ حضرت قائد اعظم کی عظیم تحریک میں مارج وجود میں آیا. لاکھوں لوگوں نے اس کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. جب ہجرت کی تو راستے میں ماں اور بہنوں کے آنچل پھٹے، راستے میں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، خون کے دریا انہوں نے عبور کیے. اور آج ہماری 76 سال بعد یہ عالم ہو کہ قرب و جوار میں ممالک ہم سے آگے نکل جائیں اور ہم کشکول لے کے پھریں، یہ نہیں ہو سکتا. آگ اور پانی اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کن گھڑی آ چکی ہے. انشاءاللہ ہم سب سیاستدان، بیوروکریٹس، ایکسپرٹس، اداروں کے ہیڈز، ہم سب مل کر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو ہم سب مل کر اس کا کھویا ہوا مقام ہم دلوائیں گے انشاءاللہ. اب یہ قانون بن چکا ہے، اب صدر مملکت کے پاس فائل جائے گی تو ہم نئے جو ممبرز کہہ لیں یا آفیسرز کہہ لیں ان کو ہم انڈکٹ کریں گے. لمز میں یا نصب میں ان کے امتحانات ہوں گے اور پھر ایک جو وائیوا جو اورل انٹرویو ہے وہ ایک بہت اعلیٰ پائے کا جس کے اوپر کوئی شک کرنے کی جس میں ہمت نہ ہو وہ ایک بنے گا. وہ کمیٹی وہ ان کے انٹرویوز کریں گے، اس کے بعد ان کو اپوائنٹ کریں گے. ان کی تنخواہیں میں نے تو 30 لاکھ روپے کہا تھا، لیکن مجھے پھر اٹارنی جنرل نے کہا اور لا منسٹر نے کہا کہ پرائم منسٹر ایک جو ہائی کورٹ کی جج کی یا سپریم کورٹ کی جج کی تنخواہ ہے اس سے زیادہ نہ کریں، پھر اس سے ایک نیا ایشو چھڑ جائے گا. ان کی بات میں بڑا وزن تھا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی جج کی جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں ان کے مطابق ان کی تنخواہیں فکس کریں گے. لیکن جو ٹریبونل ایک انصاف پر مبنی، ایسا نہ ہو کہ صرف رفتار دکھانے کے لیے کسی کا حق مارا جائے. اگر کسی کاروباری لیٹیگنٹ کا وہ کاروباری ہے، وہ ٹریڈر ہے، وہ انویسٹر ہے، اس کا اگر جائز حق ہے تو پوری قوم یہ ایکسپیکٹ کرے گی کہ وہ ٹرائیبونل اس کے حق میں فیصلہ کرے انصاف کے ساتھ. اور اگر اس کا حق نہیں اور واقعی یہ خزانے میں پیسہ آنا چاہیے تو پھر میرٹ پر اور انصاف کے پیمانے کے مطابق وہ پیسہ خزانے میں آنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ بنیاد، یہ ہے وہ ایکویژن جس کی بنیاد پر انشاءاللہ یہ ججز یا ممبرز انڈکٹ ہوں گے اور اس کے باقاعدہ TORs ہوں گے کہ اتنے عرصے میں وہ فیصلہ کرے گا. اب اندازہ کیجئے ابھی چند ہفتے کی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک آنریبل جج نے فیصلہ دیا، ایک CBR کے FBR کے وہاں پر وکیل کھڑے تھے، 1.25 سال یا 1.5 سال پہلے کا وہ پرانا کیس ہے. جب وہ گئے تو FBR کے وکیل نے یہ کہا کہ جناب مجھے ٹائم چاہیے، تو جج نے آگے سے ریمارکس دیے اور صحیح ریمارکس دیے کہ آپ 1.5 سال پرانا کیس ہے، ابھی بھی آپ کو تیاری کے لیے وقت چاہیے. ایک افسوس اٹ واز and rightly so by the Honorable Court of Islam Abad. اور یہ اگر ایک مثال ہے، اور میں وزیر خزانہ کی خدمت میں بھی عرض کر چکا ہوں، ان کی بھی خدمت میں بھی اور لا منسٹر کی خدمت میں بھی کہ مہربانی کر کے آئندہ مجھے شکایت نہ ملے. آپ مارکیٹ سے لائرز ہائر کریں، ان کو مارکیٹ ان کو ریٹس دیں. ابھی اگر 2700 ارب روپیہ اگر آپ کا جو اگلا جو ایک حیران کن، میں سمجھتا ہوں کہ جو میں بات بتانے والا ہوں جو پرسوں انہوں نے مجھے بتائی وہ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کے 2700 ارب روپے پھنسے ہوئے ہیں ایٹ ویریس لیولز.
ایپلیٹ کورٹ میں، ہائر فورم میں، اگر آپ وکیل آپ مارکیٹ